کیا آپ نے کبھی سنا ہے ایک ایسا چور جسے لوگ گلیوں میں دیکھتے ہی اپنا سامان سنبھال لیتے تھے، جس کے قدم پڑتے ہی لوگوں کے چہروں پہ خوف چھا جاتا تھا؟ وہ ایک رات ایسے گھر میں گھس گیا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ ایک ایسا گھر جہاں نہ سونا تھا نہ چاندی، لیکن اس چور کو وہاں وہ دولت ملی جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملتی۔ یہ کہانی ہے ایک چور کی، ایک ولی اللہ کی۔ آج کی رات میں آپ کو لے چلوں گی 1300 سال پہلے کے اس واقعے کی طرف جو سننے والوں کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ شہر کے کونے میں ایک آدمی رہتا تھا۔ زندگی نے اسے سکون کبھی دیا ہی نہیں۔ بچپن سے ہی بے سہارا، نہ ماں باپ کا پیار، نہ علم کا نظام۔ گھر سے بھوکا نکلتا اور رات کو بھوک ہی کے سائے میں سوتا۔ بھول چکا تھا کہ انسان کے چہرے پر مسکان بھی ہوتی ہے۔ اس نے زندگی سے سیکھا صرف ایک کام: لوٹنا۔ آج یہ چور شہر کے سب سے مشہور چوروں میں شامل تھا۔ کسی کا مال چھین لینا، کبھی گھر میں گھس کر سونا چرا لینا، کبھی راستے میں سفر کرنے والوں کو لوٹنا۔ اس کے لیے یہ سب روز کا کام بن گیا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر راستے بدل لیتے اور اس نے اپنے دل میں اندھیرا بھر لیا تھا۔ لیکن ایک بات تھی جو اسے اندر سے رلاتی تھی۔ چاندنی راتوں میں جب سب سو جاتے، وہ اکیلا آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا، میں آخر کر کیوں جی رہا ہوں؟ میری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو ہر گنہگار کے دل میں چھپ کر جھلکتا تھا، لیکن شیطان اسے دبا دیتا ہے۔ ایک رات تھی، اندھیرا پوری طرح چھا گیا۔ چور شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ آج اس نے طے کیا، آج مجھے کوئی ایسا گھر ملنا چاہیے جہاں مال کا ڈھیر ہو، تاکہ کل سے کچھ دن سکون سے جی سکوں۔ اس کی نگاہ ایک گھر پر جا رکی۔ بہت ہی سادہ سا گھر تھا، نہ دیوار بلند، نہ دروازہ مضبوط۔ چور ہنس پڑا، بس یہی ہے آج کا شکار۔ وہ چپکے سے اندر گھس گیا اور اس نے دیکھا کہ گھر میں اندھیرا تھا، صرف ایک کونے میں روشنی جل رہی تھی اور وہاں ایک آدمی سجدے میں تھا۔ یہ تھا مالک بن دینار، وہ اللہ کے بزرگ اور عابد جو اپنی عبادت اور ظہر کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی، لیکن عبادت کی روشنی تھی۔ چور نے سوچا، شکر ہے آدمی عبادت میں مصروف ہے، مجھے اپنا کام آرام سے کر لینا چاہیے۔ لیکن پھر ایک عجیب چیز ہوئی۔ چور ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، لیکن گھر میں کوئی مال ہی نہ ملا۔ جدھر دیکھتا صرف ایک چٹائی، ایک مشک، ایک چراغ، نہ سونا نہ دولت۔ وہ پریشان ہو گیا اور غصے سے بولا، یہ کیسا گھر ہے؟ کہاں آیا میں؟ نہ مال نہ دولت۔ تبھی مالک بن دینار سجدے سے اٹھے۔ ان کے چہرے پہ نور تھا، لیکن نگاہ میں سکون۔ انہوں نے چور کی طرف دیکھا جو حیران اور پریشان تھا، اور ایک ایسی بات کہی جو اس چور کے دل کو ہلا گئی۔ مالک بن دینار مسکرائے اور بولے، بھائی، تمہیں مال چاہیے تھا؟ میرے پاس دنیا کا مال تو نہیں، لیکن اگر چاہو تو تمہیں ایسا خزانہ دکھا سکتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چور حیران ہو گیا، اس نے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی۔ اس کے لیے تو دولت صرف ایک سونا چاندی تھی۔ وہ غصے میں بولا، میں چور ہوں، مجھے سونا چاہیے، تم کیسا مذاق کر رہے ہو؟ مالک بن دینار نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، تو اس وقت میرے گھر میں ہے، لیکن سمجھ لے کہ تو اصل میں اللہ کے گھر میں آ گیا ہے۔ یہاں سے تمہیں وہی ملے گا جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ تجھے اپنا دوستوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ چور کے دل میں پہلی بار ایسا لگا جیسے کوئی اس کے سالوں کے اندھیروں میں روشنی ڈال رہا ہو۔ وہ چپ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے رک رک کر کہا، مجھ جیسا چور، مجھ جیسا گنہگار اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ مالک بن دینار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، اللہ کے دوستوں میں سب سے پہلے وہی شامل ہوتے ہیں جو دل سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر چور کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رونے لگ گیا اور وہیں گھٹنوں کے بل گر کر کہا، مجھے سکھاؤ، مجھے اللہ تک کا راستہ سکھاؤ۔ اور یہ تھا اس چور کی زندگی کا بدل دینے والا موڑ۔ اس رات کے بعد وہ چور چور نہ رہا، وہ مالک بن دینار کا شاگرد بن گیا۔ عبادت میں دن رات گزارنے لگا، قرآن سیکھا، علم سیکھا، ذکر میں زندگی گزارنے لگا۔ لوگ حیران ہوتے تھے
کہ وہی چور ہے جو کبھی لوگوں کے گھر لوٹتا تھا۔ آج لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور وقت گزر گیا۔ وہ چور آخر کار ایسے مقام تک پہنچا کہ لوگ اسے بزرگوں میں گننے لگے۔ اپنی موت کے وقت اس نے کہا، وہ رات جس رات میں مالک بن دینار کے گھر چوری کرنے گھسا تھا، اصل میں میری زندگی کا سب سے بڑا انعام تھی۔ اگر اللہ مجھے اس رات وہاں نہ لے جاتا تو شاید میں کبھی نہ بدلتا۔ اور اس طرح ایک چور ایک ولی اللہ کے قریب انسان بن گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی انسان کو کبھی کمزور نہ سمجھو۔ آج وہ چور ہے، کل اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کا رحم بے پناہ ہے۔ جو دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے سب گناہ مٹا کر اسے اپنے دوست بنا لیتا ہے۔ اور سب سے بڑا خزانہ دنیا کا سونا چاندی نہیں بلکہ اللہ کے ذکر اور انعام ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے گھروں میں کیا جمع کر رہے ہیں؟ دولت یا وہ روشنی جو موت کے بعد بھی ساتھ رہے گی؟